بات دراصل یہ ہے جب ہم اپنی اسٹیٹ کا کمپیریزن کرتے ہیں ویسٹ کے ساتھ، یو کے ساتھ، یو ایس اے کے ساتھ، فرانس، جرمنی، سوشلسٹ ریاستوں کے ساتھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ سپریشن آف پاور ہے، انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہے، پولرائز سوسائٹی نہیں ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، میں نے تحریک لبیک جد سر بات کر رہے ہیں، میں نے ان سے بھی کمیشن رہی ہے، لیکن سوسائٹی کو پولرائز کرنے میں بھی کردار کرا، انفارچونیٹلی میں ساتھ کرنا چاہیے. لیکن اب وہاں پہ سوسائٹی پولرائز نہیں ہے، انسٹیٹیوشن آپ کے ڈیولپ ہے اور سپریشن آف پاور ہے، کلیئرلی یہ چیزیں وہاں پہ ہیں. ہماری اس ریاست کے اندر جہاں پہ ڈیفنس منسٹر کو یہ نہیں پتا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام موجود ہے، یہاں پہ یہ نہیں پتا کہ جہاں یہ سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہاں جو ایلیٹزم ہے، کیا ہے یا ڈیموکریسی ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی نے بنا لی، نئی سیاست میں جماعت بن گئی. اس نے لوکل لیول سے لینا ہے پوٹینشیل کو، پاور میں آئے گا اور اگین پولیٹیکل فیز چینج ہوں گے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کوئی بھی لیڈ ہو سکتا ہے، وہ سوشل ایلیٹ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ایڈمنسٹریٹو ایلیٹ ہے، یا وہ فیڈرل سیکرٹری ہے، کوئی بھی ہے، وہ انفلوئنس کرے گا اس بندے کو، وہ اپنا ٹیرور مکمل کرے گا، چلا جائے گا. پھر نیا بندہ گراس روٹ لیول سے اٹھے گا، پولیٹیکل پارٹی کا پارٹ بنے گا، پھر وہ کسی تھرڈ اینٹی سے انفلوئنس ہوگا، پھر وہ چلا جائے گا. یہ جو سرکل ہے یہ چلتا رہے گا. ہمارے پاس یا کرول حسن صاحب کے پاس ایسا کون سا پلان ہے جس کے ذریعے سے وہ بتا سکیں کہ بھائی پہلی بات تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے ڈیموکریسی کو فیل کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، اس کو میں اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹ اور جوریسڈکشن کے اندر رکھنے کے لیے میرے پاس یہ پلان ہے، میں یہ کروں گا. دوسری چیز، سوسائٹی کو پولرائز جو ڈویژنس ہیں اس کو ان پولرائز کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سا پلان ہے، یہ چیز. اور تیسری چیز یہ کہ انسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ، سپریشن آف پاور نہیں ہے. اب میں ممدانی صاحب کا دیکھ رہا تھا، نیو یارک میں جو الیکشن ہوئے ہیں، $22 ملین یعنی کہ جو اینٹی اسٹیٹ ہے انہوں نے لگا دی اسٹیبلشمنٹ. یعنی کہ اب پوری ریپبلکن پارٹی ایک طرف ہے. آپ میں یہ سوال پوچھتا ہوں، اگر یہی معاملہ سارا پاکستان میں آ جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اس طرح لو لیول سے یہ میئر کا الیکشن جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا، کیونکہ یہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. کیا خوبصورت نظام ہے ویسٹ کے اندر. دیکھیں کہ جو اپوزیشن ہے اس نے خوبصورتی قبول بھی کیا کہ بھائی بالکل ٹھیک ہے، سب جیت گئے تو بنائے میئر. ایک سوشلسٹ آدمی ہے وہ میئر بن گیا. تو ایسا پاکستان میں ممکن ہو سکتا ہے. پہلی بات، آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی موجود نہیں ہے. آپ پاور میں آئیں گے، پولیٹیکل پارٹی تو آلریڈی موجود ہے، آپ کے ہاں انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہوں گے، ڈیموکریسی بھی ہوگی، لوکل لیول سے بندے اکٹھے ہوں گے، پارٹ بنیں گے، اس کے بعد وہ انفلوئنس ہوں گے کسی کے ذریعے سے، وہ چلے جائیں گے. جو انٹرنل پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے جس کو تھرڈ اینٹی انفلوئنس کرتی ہے، مسئلہ وہاں پہ آتا ہے. اب اس چیز کو جسے کنورجن باکس ڈائیورٹیشن اپنا کنورجن باکس بولتا ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کے پاس پلان کون سا ہے؟ انسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ کے لیے پلان کون سا ہے؟ سپریشن آف پاور کے لیے پلان کون سا ہے؟ پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے پلان کون سا ہے؟ یہ ایجنڈا ہے. اچھا، اب آپ چونکہ کہتے ہیں نا کہ وہ چونکہ ایک جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے اور اس کے ہوتے ہوئے یہ سارے پرابلمز ہیں، تو اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں، میں یہ جاتا ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ مسائل ہیں، لہٰذا ہمیں یہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے. یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے، ووٹ چوری ہو جاتا ہے مثال کے طور پر، سپریشن آف پاور نہیں ہے، تھرڈ پارٹی انفلوئنس کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہم بیٹھ جاتے ہیں گھر پہ. اب یہ سارے مسائل ہیں تو ان کو ٹھیک کون کرے گا؟ 78 برسوں میں یہ انفرادی اور خاندانی جو نظام ہے سیاست والا، یہ تو نہیں کر سکا. اب میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ کیسے ٹھیک کرے گا، اس کی ہم مثال لے لیتے ہیں. جس پرابلم کو آپ صرف بار بار یہ کہتے ہیں نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کو اکیلے کو پرابلم مت مانیے، اس کے ساتھ آپ سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نتھی کر کے اس مسئلے کو دیکھیے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ میکسیمم یہ کرتی ہے کہ مارشل لا لگا دیتی ہے. مارشل لا پر بھی یہی بدبخت مٹھائیاں بانٹتے ہیں آگے باہر نکل کے. جب تک یہ کندھا فراہم کرنا نہیں چھوڑیں گے تب تک یہ سائیکل نہیں ٹوٹے گا. ہم گھر سے تو ٹھیک کرنا شروع کریں نا. میں باہر اس کی مثال دیتا ہوں کہ اس سے پہلے میں کام کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں آپ ایک ایسا شخص ہیں، ایسی پارٹی ہیں جو وزارت عظمیٰ چاہتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ میں اسٹیبلشمنٹ ہوں جو یہ کام کروا کے دے سکتے ہیں آپ کو. آپ کے پیچھے ایک ایسی سیاسی جماعت کھڑی ہوئی ہو کہ جو ذہنی غلام ہے. آپ کہیں گے دن ہے، وہ کہیں گے دن ہے، وہ کہیں رات ہے، آپ کہیں گے رات. آپ ملٹری ڈکٹیٹر سے ڈیل کر کے اٹھیں گے اس لیے کہ آپ کسی کو جواب دیں گے. آپ کو پتا ہے میں جو بیانیاں باہر جا کے دوں گا یہ سب بے عینے ہی اس پر ایمان لے آئیں گے. لیکن اگر ان سب نے آپ کو منتخب کر کے چیئرمین بنایا ہو ایک پارٹی کا، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ میں کوئی بھی فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتا، سب کی توثیق اور انڈورسمنٹ چاہیے ہوگی، اور اگر میں ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ کروں گا، ان کے پاس اختیار ہے کہ مجھے جس ووٹ سے انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا اسی ووٹ سے مجھے پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹا بھی سکتے ہیں، تو آپ جرأت نہیں کریں گے ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھ کے اکیلے اپنی کرسی کے لیے فیصلہ کرنا. تو یہ جو اکیلے لوگوں کے فیصلے کرنے کا نظام رہا، یہ بار بار ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرتا رہا، کھینچ کے اقتدار میں لاتا رہا. اس نظام کو تبدیل کر دیجئے.
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ جو دائروں کا سفر ہے کہ ایک بار ایک دوسری بار دوسرا پھر وہ ایک پھر وہ دوسرا یہ ٹوٹ جائے گا. اسٹیبلشمنٹ بہرحال آہستہ آہستہ اپنے آئینی کردار تک محدود ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ہونا شروع ہوگا تو سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس بنیاد پر کہ یہ پرابلم ہے, مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں, درست فرما رہے ہیں آپ, تو کیا پھر کچھ بھی نہیں کیا جانا چاہیے؟ جس طریقے سے اب تک ہم ڈیل کر رہے ہیں ویسے تو نہیں, نہ لڑائی سے مسئلہ اب تک حل ہوا, نہ ان کو گالم گلوچ کرنے سے مسئلہ اب تک حل ہوا, نہ ان انفرادی اور خاندانی جو کاروباری ادارے ہیں سیاسی جماعتوں کے نام پر ان سے ہی آج تک مسئلہ حل ہوا. تو میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو آزما کر دیکھ لیجیے. اچھا اب اس میں پرابلم یہ ہے, ووٹ چوری کی بات کر لیں آپ, ہے نا, ووٹ چوری. اب سوال یہ ہے سر, آدھی ووٹ چوری تو آپ آج روک سکتے ہیں 1 سیکنڈ میں. ووٹ چوری یا آپ کے خلاف ہوتی ہے یا آپ کے حق میں ہوتی ہے. جتنی بھی سیاسی جماعتیں یا ان کے خلاف ووٹ چوری ہوئی کبھی یا ان کے حق میں ہوئی, آپ اپنے حق والا تو اس سے 10 ہزار ہو جائے, آدھا معاملہ ختم کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے. اب رہ گیا معاملہ دوسری ووٹ چوری کا. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ ہے مکافات عمل. جب آپ 2018 میں RTS کے بینیفیشری ہوتے ہیں تو پھر فارم 47 بھی آتا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں آپ کو نہ ان کی گود میں بیٹھنے کی ضرورت ہے نہ ان کے سامنے بڑکے مارنے کی ضرورت ہے. اعتدال کے راستے پر آہستہ آہستہ خود کو منظم کیجیے. نہ ان کی گود میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ ہم ضیاء صاحب کے مشن کو آگے بڑھائیں گے, نہ یہ کہیں کہ جنرل باجوہ بہت جمہوری اور بہت سلجھے ہوئے ہیں, اور نہ ہی آ کر ان کی فیملی کی تصویریں نکال کے ان کو گال کریں. اعتدال اور ماڈریشن کا راستہ اپنائیے. میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں, بھلے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے, خود کو منظم کیجیے, خود کو مربوط کیجیے. اس کے بعد بھی چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ادارے بن جائیں گے تو اداروں کے سامنے, یعنی اداروں کے مقابلے میں آج تک ہم افراد کو لاتے رہے, اداروں کے مقابلے میں ایک ادارہ بنا لیجیے جمہوری. آپ یقین کیجیے آہستہ 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 اپنی اسپیس ریکلیم کرنا شروع کر دیں. وہ ایک بات فرماتے ہیں جمہوریت ایک ایسا طرز ہے حکومت جس میں سروں کو بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. کیا اس میں ایسا, جو میری رائے ہے میں ناقص رائے پیش کرنا چاہتا ہوں, کہ ایسا نظام ہوگا جس طرح پلیٹو کہتا ہے فلاسفر کنگ کا, کہ جس بندوں کو آپ نے اٹھانا ہے جس پر بہت شاندار سوال, تو آپ اس کو مینٹل انڈوکٹرینیشن کا علاج کریں گے کہ نہیں پہلے؟ اچھا اس میں چھوٹی سی گزارش یہ ہے, آپ ہی میں سے کچھ شخصیات مل جائیں گی, ہم ہر جگہ پر ایک ایڈوائزری بورڈ بنا دیتے ہیں فار ایگزامپل. اب لیٹس سے اگین میں یہ کہہ رہا ہوں, میں فیصلہ مسلط نہیں کر رہا, یہ ایک تجویز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلا جو الیکشن یونین کاؤنسل میں جو آدمی لڑے گا اس کو ہم 100 نمبروں کے پرفارما پر جانچیں گے. 20 نمبر ہوں گے اس کی تعلیم کے, یعنی کہ اس نے 16 جماعتیں پڑھی ہیں تو 16 یا مدرسے کا کوئی ایک میکنزم بنا لیجیے اس کا. 20 نمبر میں سے جو نمبر اس کے تعلیم کے بنتے ہیں وہ دے دیجیے. 20 نمبر دے دیجیے کہ وہ دکھنے میں, بات کرنے میں, پرسنالٹی میں اس کی شخصیت کا کیا تاثر ہے. 20 نمبر دے دیجیے کہ اس نے اب سے پہلے کتنا سوشل ورک کیا ہے یا سماجی خدمت کتنی کی ہے. 20 نمبر یہ طے کر لیجیے کہ وہ کتنا لوگوں کو ساتھ لے کر جاننے کا چلنے کا ہنر جانتا ہے, یعنی اس کا سوشل سرکل کیسا ہے. اور 20 نمبر کوئی ایک پروگرام وضع کر لیجیے جو سلیبس کہہ لیں یا جو کوئی لوکل آپ کی ٹریننگ سیشنز یا ورک شاپس ہیں کہ اس میں اس نے کتنی شرکت کی ہے پارٹی کے. تو اس کی بنیاد پر آپ یہ طے کر لیں کہ 75 نمبر جس کے منیمم ہوں گے وہ پہلا الیکشن لڑ سکے گا, ورنہ نہیں لڑ سکے گا. اور اگر کسی نے اگلی بار لڑنا ہے تو 75 نمبروں والے پرفارما پر پورا اترے, ایزی بات ہے. تو وہ پہلا الیکشن کے لیے اس کو اور اچھا کر لیں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بنیادی بات یہ ہو سکتی ہے, ایسی موٹی سی ایک بات کر لیجیے کہ میرٹ چھوٹا سا بنا لیا آپ نے, اس کے بعد پھر لوگ الیکشن. یہ ایک میرے دماغ میں ہے, اس کو نافذ کرنا ہوگا تو